آپ کے سوال، دھڑا دھڑ سوال اور ہمارے جواب۔ طلعت صاحب، آپ نے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کا جو بیان تھا چیف آف آرمی اسٹاف کا، میاں صاحب کے اور چیف صاحب کے بیان میں میرا خیال ہے تین سال کا ڈفرنس ہے۔ 3 سال پہلے میاں صاحب نے یہ بیان دیا تھا، اور 3 سال کے بعد ہاؤس ان آرڈر کرنے کا جو بیان ہے وہ آرمی چیف نے دیا۔ اس وقت پاکستان کا جی ڈی پی میرا خیال ہے 5.8 تھا، اور اب پاکستان کا جی ڈی پی مائنس میں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو ذرا بتا دوں، اور جو سننے والے ہیں وہ بھی، اور جو مقتدر حلقوں کے نمائندگان ہیں وہ بھی، اور عمومی طور پر جو لوگ دیکھتے ہیں اس پروگرام کو یا اس کے بارے میں وہ رائے رکھتے ہیں، یہ بتا دوں کہ اتنی جلدی کسی موضوع کے اوپر اتنے سوالات ہمارے پاس نہیں آئے جتنے آرمی چیف کے بیان کے بعد آئے ہیں، اور آتے ہی جا رہے ہیں، آتے ہی جا رہے ہیں۔ لہٰذا میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہر سوال کا انفرادی طور پہ جواب دوں، لیکن یہ مسئلہ سوال پوچھنے والوں نے خود ہی حل کر دیا ہے، کیونکہ سوالوں کی نوعیت ایک ہی قسم کی ہے۔ ہندوستان پالیسی سے متعلق ہے جو نسبتاً کم سوال ہیں، اور جو زیادہ سوال ہیں وہ یہ ہیں کہ میاں محمد نواز شریف نے جب یہ بات کی تھی تو اس وقت ان کے اوپر الزام لگا تھا کہ وہ ملک دشمنی کر رہے ہیں، اور اب آرمی چیف نے یہ بیان دیا۔ تو میں اس کو ذرا دونوں انداز سے ٹیکل کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ ماضی سے آپ پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ نواز شریف کی پالیسی کنسسٹنٹلی یہ رہی تھی، چاہے وہ کارزائی کے ساتھ انگیج کرنے کی پالیسی ہو، یا اس وقت جو افغانستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، یا پہلے واجپئی ہوتے تھے، بعد میں نریندر مودی ہے، ان کے ساتھ انگیج کرنے کی پالیسی۔ ان کی پالیسی ہمیشہ یہی رہی کہ آپ نے بارڈرز کے پار جو ہے نا معاملات کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش جو ہے اس کو ترک کرنی ہوگی، اور گڈ نیبرلی ریلیشن شپس کو پروموٹ کرنا ہوگا، جس کے ذریعے آپ ایک موافق ماحول کریٹ کر سکتے ہیں، جس کے اندر آپ امن کی بات بھی کر سکتے ہیں اور اپنے قومی انٹرسٹ کا تحفظ بھی کر سکتے ہیں۔ انڈیا پالیسی کے اوپر میرے ان کے ساتھ اختلافات رہے ہیں، کیونکہ میری پالیسی جو ہے یا ایڈیٹوریل لائن جو انڈیا کے اوپر تھوڑی سی مختلف ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جنگ چاہتے ہیں، لیکن جو نیگوشیٹنگ ٹیکٹکس ہیں ان کے بارے میں میں اختلاف رکھتا ہوں۔ لیکن یہ ہر کسی کو ماننا ہوگا کہ اس وقت جو پالیسی بنائی گئی وہ لاہور ڈکلیریشن سے لے کر اور آخری وقت تک، جب ان کے اوپر یہ الزامات لگتے رہے اور یہ نعرے بنائے گئے کہ مودی کا یار ہے، غدار ہے، غدار ہے، اور سارے الیکشن کے اندر ان نعروں کو باقاعدہ پھیلایا گیا، پالیسی ان کی کنسسٹنٹلی رہی ہے۔ اور اگر آج بھی آپ ان سے بات کریں تو پالیسی ان کی یہی رہی ہے۔ بینظیر بھٹو صاحبہ اور پیپلز پارٹی کی اگر آپ عمومی طور پر پالیسی دیکھیں تو یہی پالیسی رہی ہے۔ جب راجیو گاندھی اسلام آباد میں آئے تھے تو اس وقت جو آج کے پی ایم ایل این کے بڑے اسٹال واٹس ہیں وہ ان کے اوپر تنقید کرتے ہوتے تھے کہ دیکھیں آپ تو انڈیا کے سامنے بالکل بیٹھ گئے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کی پالیسی بھی یہی رہی ہے۔ ضیاء الحق کی پالیسی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس وقت سے لے کے جنرل پرویز مشرف کی پالیسی تک اور حالیہ چیف کے بیان تک، آپ کو اس کے اندر بھی تسلسل نظر آئے گا۔ ضیاء الحق جو ہے وہ بلا انویٹیشن جو ہے ہندوستان جا کر امن کی بات انہوں نے کرکٹ ڈپلومیسی شروع کر دی تھی۔ جنرل پرویز مشرف پہلے تو بڑے دھمکی والے انداز سے بات کرتے تھے، اور اس کے بعد جا کر امن کی فاختائیں وہاں پر اڑانے لگ گئے۔ راحیل شریف کے دور میں بھی یہی ہوا، اور اب بھی آپ نے دیکھیں کہ چاہے وہ کرتارپورہ راہداری ہو یا اب امن کی بات ہو، آپ کو کنسسٹنٹ پالیسی نظر آتی ہے۔ مسئلہ کہاں پہ نظر آتا ہے؟ مسئلہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو الزامات کی سیاست ہے اور ایک دوسرے کو گندا کرنے کی سیاست ہے، اس کے اندر پاکستان کے جو بڑے بڑے پالیسی کے معاملات ہیں وہ بالکل ڈھال دیے جاتے ہیں۔ جو گندا کرنے کی سیاست ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے، دوسرے کو گرانے کی سیاست حاوی ہو جاتی ہے، اور جو قومی مفادات والی پالیسیاں جو کنسسٹنٹ ہونی چاہیے اور کنسسٹنٹ رہی ہیں پاکستان میں، وہ اس کے اندر ڈبو دی جاتی ہیں۔ نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو آرمی چیف اس وقت جو بات کر رہے ہیں یہ آرمی چیف کی اپنی پالیسی نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان کی تاریخ ایوب خان سے اٹھا کے دیکھ لیں، ایوب خان سے لے کے جنرل قمر باجوہ تک اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تو آپ کو ایک کنسسٹنٹ پالیسی نظر آئے گی جس میں یہ اس خواہش کا اظہار نظر آئے گا کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ درست رکھنے ہیں۔ سویلینز جب آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ لیڈ لیتے ہیں، تو ان کو پھر گرانے کی اور ان کو گندا کرنے والی جو سیاست ہے یا جو پالیسی ہے، اس کے اندر ہندوستان کے ساتھ مفاہمت کو درے کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے، اور طراق ان کو درے رسید کیے جاتے ہیں۔ یہی نواز شریف کے ساتھ ہوا، لیکن اب حالات چونکہ نواز شریف تو ہے نہیں، اب حالات چونکہ ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، لہٰذا اسی پالیسی کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو ایک تو بات یہ، دوسری یہ کہ گھر کو درست کرنے والی جو بات ہے،
اس کے اوپر بھی بہت سوالات آئے ہیں. جو ماضی میں نواز شریف کو یہ بات کہنے پر جو اس کو قیمت چکانی پڑی, یا بینظیر بھٹو کے اوپر جو الزامات لگتے رہے اس حوالے سے, آپ کو یاد ہوگا اعزاز احسن ابھی بھی ماشاءاللہ اگر آپ ان سے انٹرویو کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ جو آپ کے اوپر الزام لگایا جاتا تھا, اس وقت الزام لگانے والے میں مسلم لیگ کے بہت سارے لوگ خود پیش تھے کہ جی آپ نے سکھوں کی جو لسٹیں ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لیں, اور ان لسٹوں کو شیئر کرنے کے بعد ہندوستان نے وہاں پر سکھ مزاحمتی موومنٹ کا صفایا کر دیا. یہ الزامات ان پر بھی لگتے رہے. گھر کو درست کرنے کی پالیسی بہرحال سب سے عقل مندانہ پالیسی ہے. جب نواز شریف نے اس پالیسی کا ذکر کیا تھا تو چونکہ اس وقت سیاسی طور پر ان کو گرانا مقصود تھا, لہٰذا ان کے اوپر الزامات لگائے گئے اور کہا گیا جی کہ آپ تو بالکل فارغ ہیں, آپ مودی کے یار ہیں, آپ کا وہاں پہ بزنس انٹرسٹ ہے, اور آپ پاکستان کے انٹرسٹ بیچ گئے ہیں. اور تمام تر غلاظت جو آپ سمجھ سکتے تھے اچھالی گئی اس وقت نواز شریف کے اوپر اچھالی گئی, بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر بھی اچھالی گئی, جنرل پرویز مشرف کے اوپر یہ غلاظت نہیں اچھالی گئی. اس وقت تو وہ بڑی کشمیر کی ڈویژن کی بات کرتے ہوتے تھے, تاج محل کے سامنے اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں کھنچوایا کرتے تھے. کسی کو خیال نہیں آیا کہ جنرل پرویز مشرف جو اوور ڈو کر رہے ہیں یہ چیزیں یہ درست ہیں یا نہیں ہیں. یہ ماضی ہے ہمارا. تو یا تو اب میں تیسرا آپ کو انالیسس کا دیتا ہوں, یا تو ہم اس ماضی کو دہراتے رہیں اور مستقبل کی بات نہ کریں. آرمی چیف نے جو بیان دیا یہ بھی ذہن میں رکھیں, وہ گھر کو درست کرنے کی بات اور اندرونی معاملات کو طے کرنے کی بات اور ماضی کو بھولنے کی بات وہ ڈومیسٹک تناظر میں بھی کہہ رہے ہیں. پیغام کو سمجھنے کی بھی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ 3 سال پہلے جو تجربہ کیا گیا تھا اس کے ذریعے ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر حالات کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا بندوبست ہو گیا ہے. 1 سال تک ہمیں بتاتے رہے کہ پاکستان کی ٹریجیکٹری بالکل درست ہے. 1.5 سال تک ہمیں بتاتے رہے کہ پاکستان کے اندر وہ تبدیلی آ گئی ہے جس کے خواب جو ہیں وہ اس قوم نے دیکھے تھے, اور اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی وہ ضرورت باقی ہے. میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہے. اس سمجھ والے بیان کے بعد کے حالات کو موافق بنانا ہے اس قومی سلامتی کے ڈائلاگ کے لیے جس کے ذریعے ہم نے گڈ نیبرلی ریلیشن شپ بنانے اور اندرونی حالات ٹھیک کرنے. لیکن وہ موافق ماحول بنانے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ غلاظت کے جو گٹر ہیں آپ اپنے اوپوننٹس کے خلاف ابالتے رہیں, آپ ان کے خواتین کے سروں پر سے چادریں کھینچتے رہیں, آپ ان کو عدالتوں میں طلب کرتے رہیں, آپ احتساب کے نام کے اوپر بدترین انتقام لیتے رہیں اور کہیں جی قومی ڈائلاگ کریں. تو قومی ڈائلاگ تو آپ نے پھر ساری قوم کے نمائندگان سے کرنا ہے نا, ورنہ تو آپ روزانہ دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی تصاویر چھپتی ہیں, جنرل قمر باجوہ ایک طرف ہوتے ہیں, ڈی جی آئی سید دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو قومی ڈائلاگ تو ہو رہا ہے نا. تو ظاہر ہے یہ قومی ڈائلاگ پھر کافی نہیں ہوگا, تبھی تو کہنے کی ضرورت محسوس ہوئی. تو جن کے ساتھ آپ نے قومی ڈائلاگ کرنا ہے ان کو تو غدار ہے کہ جو گردان ہے جب تک آپ نے ختم نہیں کی, اور ان کے خلاف جو بدترین انتقامی کارروائیاں ہیں وہ اگر آپ نے بند نہیں کی تو موافق ماحول نہیں بن سکتا. بیان دینے کے بعد اگلے اقدامات ہمیں دیکھنے ہوں گے کس قسم کے کیے جاتے ہیں تاکہ موافق ماحول بن پائے. اگر یہ نہیں ہوا تو پھر یہ ایک بیان ہی رہے گا جس کی مستقبل کے حوالے سے کوئی اہمیت نہیں بنے گی, لیکن ماضی لوگوں کو یاد کرواتا رہے گا کہ دیکھیں جب نواز شریف کہہ رہا تھا یا بینظیر بھٹو کہہ رہی تھی تو تب کیا ریاکشن ہوتا تھا, اور اب یہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہی بات کر رہے ہیں, تو اب اس کے اوپر ریاکشن کیوں نہیں ہوتا. تو ماضی کو بھلانے کے لیے مستقبل کے لیے موافق حالات بنانے ہوں گے. کیا وہ بنیں گے؟ میرے پاس فی الحال اس کا جواب نہیں ہے. طلعت صاحب, جو طاقتیں قاضی فائز عیسیٰ کا آنے والے سالوں میں چیف جسٹس بننا اپنے لیے خطرہ تصور کرتی تھیں, انہوں نے جب قاضی فائز عیسیٰ کو ریفرنس کے ذریعے ہٹانے کی کوشش کی تو انہیں کامیابی نہیں ملی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قاضی صاحب دوبارہ زندگی ملنے پر ہر قدم احتیاط سے اٹھاتے اور اچھے کام کرنے کے لیے اپنے وقت پر چیف جسٹس بننے کا انتظار شروع کر دیتے. لیکن اس کے برعکس جذباتیت کا بظاہر شکار ہو کر وہ ایک کے بعد دوسرے معاملے میں الجھتے چلے جا رہے ہیں. کبھی ان کی بیگم صاحبہ صدر کو خط لکھ رہی ہوتی ہیں, کبھی وہ خود عدالت کے روبرو دلائل دیتے نظر آتے ہیں, کبھی وہ میڈیا پر ٹرائل نشر کرنے کے لیے بحث کرتے نظر آتے ہیں, کبھی رجسٹرار کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں. ان سارے عوامل کے نتیجہ میں ایک مرحلے پر وہ اس قدر متنازع دکھائے جائیں گے کہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس دائر کر کے یہ ثابت کیا جائے گا کہ قاضی صاحب پرائم منسٹر
اور ان کی پارٹی کی بابت ذاتی اناد رکھتے ہیں اور ان کا چیف جسٹس بننا انصاف کے تقاضوں سے متصادم ہوگا، اور پھر شاید اتنے حوالے سامنے لائے جائیں گے کہ اس ریفرنس سے بچنا قاضی صاحب کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور جس کام کے لیے مقتدر قوتیں 100 کوششیں کرتی رہی تھیں وہ کامیابی خود بخود ان کی گود میں آ گرے گی۔ اس ساری صورتحال پر وہ طاقتیں جو انہیں ہٹانا چاہتی تھیں اپنی بغلوں میں منہ دے کر ہنستی ہوں گی۔ کیا کوئی نہیں جو قاضی صاحب کو چیف جسٹس بننے تک مکمل احتیاط اور حکمت سے کام لینے کی تلقین کرے؟ شکریہ۔ دیکھیں، آپ کا بڑا مفصل سوال ہے، اور سوال کے اندر ہی اس کے جواب بھی موجود ہے۔ مجھے ذاتی طور پر بہت حیرت بھی ہو رہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں اور جس ماحول کے اندر وہ آپریٹ کر رہے ہیں، ان کے نتائج ظاہر ہیں نکلیں گے، ان کی شخصیت کے لیے نکلیں گے، جو مستقبل میں ان کے پراسپیکٹس ہیں، جو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس بننے کی اپرچونٹی ان کے پاس ہے، وہ متنازع ہوگی۔ اور جس طرح آپ نے کہا، اور یہ آلریڈی ڈیبیٹ ہو بھی رہا ہے کہ ایک اور ریفرنس بھی ان کے خلاف تیار کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک ماحول انہوں نے بنا دیا جس کے اندر وہ تنازع میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے حیرانی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ افتخار چودھری جو ہے ایکس چیف جسٹس آف پاکستان، جو اس وقت اور شاید پاکستان کی تاریخ میں مختلف وجوہات کی بنیاد کے اوپر متنازع ترین چیف جسٹس مانے جا سکتے ہیں، پوری ایک تحریک چلی، ان کے نام پہ چلی، ان کے ساتھ چلی، ان کی وجہ سے چلی یا دوسرے وجوہات کی بنیاد پہ چلی، لیکن اس کے اندر بہت سے لوگ انوالو ہوئے۔ درجنوں کے قریب انہوں نے تقاریر کی۔ یہ تقاریر تمام کی تمام غیر سیاسی تقاریر تھی، تمام تر تنازع کے باوجود، جس کے بیچ میں رہ کے وہ تحریک چلا رہے تھے، انہوں نے اپنی شخصیت کو متنازع ہونے کے باوجود مزید متنازع ہونے سے بچایا۔ آپ ان کی پالیسی سے، شخصیت سے اتفاق کریں نہ کریں، ان کے انداز انصاف دینے سے اتفاق کریں نہ کریں، ان کے ایجنڈا سے اتفاق کریں نہ کریں، یہ آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ وہ بہترین ماڈل تھا کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو تنازع سے بچانا ہے اور اس کے بعد اپنا جو سٹیچر ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے اس منصب پہ دوبارہ سے فائز ہونا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے ان معاملات کے اوپر، اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیوں وہ ایموشنل ہو گئے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایموشنل کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کسی بندے کے ساتھ بلا وجہ یہ تمام کام کریں گے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ رد عمل کی توقع تو کریں گے، لیکن میرے خیال میں جو حالات و واقعات کا تقاضا تھا تدبر کا اور ٹیکٹیکل دانش مندی کا، اس کا مظاہرہ نہیں ہو پا رہا۔ اینڈ ایم افریڈ جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے سوال میں جو ذکر چھیڑا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہی حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کو متنازع بنانا چاہتے تھے، تو ریفرنس بنانے کی ایک بنیاد بھی فراہم کر دی گئی ہے، اور ان کا جو اسٹیبلشڈ بائس ہے، جو اگر ان کے نقاد ان کے بارے میں بات کریں، وہ اب سامنے لانے میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو میرا خیال تھا کہ بہتر طریقے سے ان کو ہینڈل یہ اس معاملے کو کر سکتے تھے، لیکن اگین میں کوئی نہیں ایسا بندہ جو کسی کو ان حالات کے اندر جج کرے، جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے۔ بہرحال وہ دنیا کو بھی وہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اپنے نظام کو بھی سمجھتے ہیں، ان کو بہتر پتہ ہے کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، لیکن جب ہم آؤٹ سائڈ سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو جو آپ نے بات کی ہے اس میں ہمیں بہت جان نظر آتی ہے۔ دادا صاحب، یہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے، اس میں پیپل پارٹی کے جو اختلافات کھل کے سامنے آئے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں فرزانہ ملک پنڈی سے پی ڈی ایم کے تناظر میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں پی ڈی ایم کا آگے کیا ہوگا، مستقبل کیا ہے؟ طلعت صاحب، کتنے افسوس کی بات ہے کہ زرداری صاحب نے پی ڈی ایم پہ خود کا حملہ کر دیا۔ اب آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جنازہ کب ہے، کس دن ہے، تاکہ ہم بھی شرکت کر سکیں؟ طرح صاحب، میں کویشچنز دیکھتا ہوں لوگوں کے تو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے لوگ پولیٹیکل ایڈونچر سیکھ کر رہے ہیں۔ از دیٹ رائٹ؟ اور اس کی کیا ریزن ہے کہ مطلب پیپل پارٹی کو ایک بڑی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے عوام میں بھی؟ دیکھیں، شروع دن سے پی ڈی ایم کے اوپر جب بھی ہم بات کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں تو ہم آپ کو بتا رہے تھے اور بتا رہے ہیں اور بتاتے رہیں گے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کوئی نکاح نہیں ہوا ان کا سیاسی طور پر کہ
ایک خاص معاہدے کے تحت انہوں نے چلنا ہے. اس کے اندر ہر پارٹی کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. اگر پیپلز پارٹی کے انٹرسٹ ہے تو پی ایم ایل این کے بھی انٹرسٹ ہے. اگر پی ایم ایل این کے انٹرسٹ ہے تو جے یو آئی کے بھی انٹرسٹ ہے, پھر پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے بھی انٹرسٹ ہے, عوامی نیشنل پارٹی کے بھی انٹرسٹ ہے, اور تمام لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انفرادی حیثیت میں پارٹیوں کے نمائندگان, ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. اور ان انٹرسٹ کو سانجھا بنانے میں جس چیز نے کردار ادا کیا وہ یہ ہے کہ اس نظام میں سے ان تمام جماعتوں کو سیاسی طور پر سپیس نہیں مل رہی تھی اور آئینی طور پر اس نظام کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی تھیں. تو انہوں نے سوچا کہ ہم اکٹھے ہو کے کم سے کم اس نظام کے مستقبل کا فیصلہ تو کریں. پیپلز پارٹی پہ جہاں پر اعتراض آ رہا ہے وہ یہ کہ جو مین ہدف ہے ان کا, جو اسٹریٹجک گول ہے, اپنے انٹرسٹ کو پرزرو کرتے کرتے اس گول سے وہ ہٹ گئے ہیں. لیکن دوسری جماعتیں جو ہیں پی ایم ایل این مثلا اگر آپ لے لیں یا جے یو آئی لے لیں, جو مین فور فرنٹ کے اوپر عموماً ہوتی ہیں, ان کے لیے بھی میرے خیال میں یہ بہت بڑا لیسن ہے یہ جاننے کے لیے کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو وہ ڈسکشنز کیا کرتے تھے, کیا ان کو کبھی خیال نہیں آیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کس طرف سوئنگ کر رہی ہے. جب مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے کمرے کے اوپر ریڈ ہوئی کراچی میں ہوٹل کے اندر, تو اس وقت جو رد عمل سامنے آیا, کیا اس سے ان کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا بہاؤ جو ہے وہ کس طرف ہے؟ ہو سکتا ہے ود ہائنڈ سائٹ, یعنی آپ کے پاس چونکہ اب یہ تمام واقعات اور پیپلز پارٹی کی پالیسی کھل کے سامنے آ گئی ہے تو آپ کے پاس تجزیاتی طور پہ کافی مواد موجود ہے, آپ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اشارے کافی تھے یہ جاننے کے لیے کہ پیپلز پارٹی کس طرف جا رہی ہے. پیپلز پارٹی اپنے اہداف حاصل کر بھی لیتی ہے, اور جس کا تفصیل سے تذکرہ میں ایس ٹی ایچ کے اندر کر چکا ہوں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے 5 اہداف کیا ہیں. لیکن اگر اس نے تاریخ کے دھارے کے خلاف اگر وہ کھڑی ہوئی اور لوگوں کے سینٹیمنٹس کو وہ صحیح طریقے سے نہ بھانپ پائی, تو پی ٹی آئی سے اس برا جو ہے اس کے لیے رزلٹ نکل سکتا ہے. پی ٹی آئی بطور جماعت ابھی بھی تگڑی ہے, جو اساس ہے ان کی جماعت کی, لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قومی سینٹیمنٹس کے بالکل اگینسٹ کھڑے ہیں اور انہوں نے اپنی کور کے اوپر کمپرومائز کر لیا, کور پرنسپلز کے اوپر. پیپلز پارٹی نے بھی اگر یہ کیا تو ہونا ان کے ساتھ یہی ہے. تو میں خود کچھ حملے وغیرہ کے اندر نہیں جاتا, لیکن یہ یقیناً ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک بہت ہی کاسٹلی گیم کا آغاز کیا, اور ان دی اینڈ اگر وہ ہسٹری کے دھارے کے خلاف ہوں گے تو وہ رگیدے جائیں گے. آپ کے ایس ٹی ایچ کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے 2 سوال رکھنا چاہتا ہوں. تو طلب بھائی, کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ملک کے وسیع تر قومی مفاد میں ایسا آئینی بندوبست کر دیا جائے کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس اور چیف آف اسٹیٹ ایک ہی شخص کو مان لیا جائے؟ کہ آئین میں ایسی ترمیم کرنا ممکن نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو ایکس سروسز مین ہیں جو آرمی سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, کیا ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بھی ملک کے وسیع تر قومی مفاد کے لیے اپنی ایک سیاسی جماعت تشکیل دیں اور اپنے منشور کو قوم کے سامنے پیش کریں اور قوم سے ووٹ حاصل کریں اور اس طرح سے جائز طریقے سے اقتدار پر قابض ہو جائیں یا اقتدار حاصل کریں؟ تو میں اس 2 باتوں پہ آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. آپ کو بھی پتہ ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں, مجھے بھی پتہ ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے, لیکن یہ جس سینٹیمنٹ کا آپ نے اظہار کیا اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ اب کیا سوچنے لگ گئے ہیں. یہ جو فارس ہے, یہ جو پردہ ہے, وہ اب کسی کو کنونس نہیں کرتا کہ اس نظام کو واقعتاً موجودہ پرائم منسٹر جو ہے ان کی کابینہ چلا رہی ہے. کسی کو کنونس نہیں یہ کرتا. ڈیٹیچمنٹ کی پالیسی کے بیانات اب جتنے مرضی دے دیں, جب تک یہ سچویشن قائم رہے گی کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو بات پڑ گئی ہے وہ شواہد کے ذریعے ثابت ہوتی رہے گی, تو ایسے ہی سوال آتے رہیں گے. لیکن ظاہر آئینی طور پہ یہ پاسبل نہیں ہے اور میں اس کو کبھی سپورٹ نہیں کر سکتا. باقی بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ ریٹائرڈ لوگ جو ہیں ان کو اپنی علیحدہ جماعت بنانی چاہیے اور اس کو رجسٹر کروا لیں, پتہ چل جائے گا کون کتنا پاپولر ہے, پتہ تو چلے نا جی. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے عوام میں بڑی رسائی ہے اور لوگ بڑی محبت سے ہمیں دیکھتے ہیں جب ہم اپنے عہدوں پر فائز نہیں ہوتے, چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں, چاہے وہ جج ہوں, چاہے وہ جرنیل ہوں. تو ریٹائرڈ لوگ جتنے بھی ہیں ایک اپنی جماعت بنا لیں. تمام وزڈم بھی ان کے پاس ہے, تمام تر عزت بھی ان کے پاس ہے, تمام تر عہدے, میڈل جو بھی انہوں نے ریاست سے حاصل کرنا تھا وہ سب کچھ ان کے پاس ہے. ریاست سے تمام تر سہولیات بھی ماشاءاللہ انہوں نے لے لی ہیں.
اب زندگی میں کچھ اور کرنے کو ہے بھی نہیں ہے تو بالکل سیاست کریں, بطور پارٹی رجسٹر ہونا چاہیے, پتہ چل جائے گا کہ نتائج کس قسم کے آتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام ناصر قاضی ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ اتنے عرصے سے ڈیموکریسی کے نام پہ بیوقوف بنتے آ رہے ہیں اور ہمیں نہ کوئی اسٹیک ہولڈرز میں شامل کرتا ہے, تو ہم عوام الناس اس پورے الیکشن کے پروسیس سے مطلب ہم کیوں اس میں حصہ لیتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اب چھوڑ دیں اس کو؟ کیونکہ یہ جو ڈرامے روز ہوتے ہیں, جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, why don't they just fight among themselves and decide what they want to do؟ نہ ہم ابھی کچھ کہہ رہے ہیں, جو ان کا دل چاہے گا وہ کرتے رہیں پھر. تھینک یو. بالکل جی, یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ لوگ کتنے نالاں ہیں, جب جمہوریت ڈیلیور نہیں کر پاتی ہے, جمہوریت کے نام کے اوپر لوگوں کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو مرکزیت دے دی جاتی ہے, تو پھر لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے اس نظام سے, چاہے وہ جمہوریت ہو یا آمریت ہو, اٹھ جاتا ہے. بدترین جس کو ہم ٹوٹیلیٹیرین سسٹمز کہتے ہیں, جو شخصیات کے گرد گھومتے ہیں, یا سنگل پارٹی سسٹمز ہیں, ان کے اندر سے بھی لوگوں کی جو الفت ہے وہ حاوی نہیں ہوتی ان کو سسٹین کرنے کے لیے. صرف یہ کہ لوگوں کو یہ امید ہوتی ہے کہ اس نظام سے ہماری زندگیوں میں کچھ تبدیلی آ جائے گی اور کچھ سہولت آ جائے گی, کچھ مواقع فراہم ہو جائیں گے اور زندگی ہم بہتر انداز سے گزار لیں گے. جمہوریت کا اگر آپ ڈھول پیٹتے رہیں اور جمہوریت کے نام کے اوپر آپ نے اپنے چیلے چانٹوں کے ذریعے اور ایسے لوگوں کے ذریعے جن کو آپ سمجھیں کہ گھر والے نہیں پوچھتے ہیں, اگر آپ نے ان کو معتبر کرنے کا انتظام کیا, تو اسی قسم کے سوال آئیں گے. تو ڈس انچانٹمنٹ جو ہے ان دی ایبسنس آف ڈیلیوری آف سروسز, اور لوگوں کے لیے جو اپرچونیٹیز کی فراہمی نہ کر کے جمہوریت کام نہیں کر سکتی, کوئی بھی نظام نہیں چل سکتا. اور اب تو جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. روزانہ اب آپ کو, میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو اب رپورٹرز کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے گھر میں ہر بل جو آتا ہے وہ ایک ٹی وی چینل کے برابر ہے, جو آپ کو چیخ چیخ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ پاکستان کے حالات کیا اور آپ کے حالات کیا ہیں. جتنی سبزی آپ خریدتے ہیں وہ آپ کے تجزیہ نگار ہیں, جتنی پرچون کی دکان پہ آپ جاتے ہیں وہ آپ کے اوپینین میکرز ہیں, جہاں پر آپ پیسے لگاتے ہیں وہ آپ کا عینی شاہدین کے زمرے میں آتے ہیں, آئی وٹنسز کے زمرے میں آتے ہیں. تو آپ کو تو اب ضرورت نہیں ہے جاننے کے لیے کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں. السلام علیکم طلعت بھائی, میں محمد خالد بات کر رہا ہوں, اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان حکومت جو آئینی اداروں کے خلاف, خاص طور پہ الیکشن کمیشن کے خلاف جو بیان بازی کر رہی ہے, ان کا بیان بازی کرنے کا یہ مقصد تو نہیں ہے جو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے اس سے پہلے یہ بیانیہ بنا لیا جائے. دوسرے نمبر پہ ابھی تو خان صاحب حکومت میں ہیں اور ان کو ریفارم کرنا چاہیے. اگر الیکشن کمیشن صحیح نہیں ہے تو آئینی طور پہ اس کا کیا طریقہ کار ہے, اس کے مطابق اس کے خلاف اس کی کارروائی کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ یہ سیاسی بیان دیتے ہیں. شکریہ. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا. یہ پری ایمپٹیو سٹرائک تھی اور یہ پتہ تھا کہ کس قسم کے کیسز لگے ہوئے ہیں, اور اپنے آپ کو ان کیسز کے نتائج کی گرفت سے بچانے کے لیے بندوبست کیا گیا. کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا, بال جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ہے. لیکن بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیان ہے یہ جلدی میں دیا گیا, اور اسی وجہ سے دیا گیا کہ ان کا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن سے کوئی ایسا طوفان اٹھنے والا ہے جو سیاسی طور پر ان کو بہا کے لے جائے گا. سر میرا جو آج کا سوال ہے وہ جاوید لطیف صاحب کے بیان کے ریلیٹڈ ہے. تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات غلط ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ثابت کرنا چاہیے اسی ویڈیو کو سامنے رکھ کے جو جاوید لطیف صاحب نے بات کی ہے, لیکن بجائے اس کے کہ اسی ویڈیو کو سامنے رکھا جائے اور کہا جائے جاوید لطیف صاحب نے یہ بات غلط کی ہے, جاوید لطیف صاحب نے یہ بات غلط کی ہے, یہ بات نہیں کی جاتی, بلکہ اس ویڈیو کو تروڑ مڑوڑ کر پیش کیا جاتا ہے, جو کہ بات انہوں نے کی ہی نہیں ہوتی, جس کی سینس ہی نہیں بنتی, اس کو آگے رکھ کر اس کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر وہ, میرا سوال یہ کہ اگر وہ غلط بات ہے, ٹھیک ہے, اتنی ان کو بری لگتی ہے, اتنی ہی وہ جھوٹ سے بری ہے, وہ غدار ہے, تو اسی بات پہ فوکس کیوں نہیں کیا جاتا, اس بیان کو تروڑا مروڑا کیوں جاتا ہے؟ دیکھیں, جاوید لطیف
کے بارے میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. یہ ایک تو جو ویڈیو ڈسٹورشنز ہیں یہ اب کمال نقطے پر پہنچ گئی ہیں. کسی قسم کی کوئی بھی ویڈیو اٹھاتے ہیں اس میں سے ایک بیان کا ایک حصہ لیتے ہیں, اس کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں, بعض اوقات آواز بھی ڈب کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھا اس بندے نے کیا کیا تھا, اس گروپ نے کیا کیا تھا, اور پھر اس کے اوپر طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے. تو جاوید لطیف صاحب نے جو بات کی, اگر آپ کو اس سے اتفاق نہیں ہے تو آپ کو پھر اس کا منطق کے ساتھ جواب دینا ہے, اور اگر وہ اتنی ہی بھونڈی اور بے مغز بات آپ کو لگتی ہے تو پھر اس کے اوپر رد عمل کیوں اتنا دے رہے ہیں؟ بھائی جو بات ہی غلط ہے, جو بات روز روشن کی طرح عیاں ہے اس کا ہلکا پن, تو پھر آپ اس کے اوپر اتنے بھاری بھاری ڈنڈے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تو جس چیز کا کوئی وزن ہی نہیں ہے تو وہ خود ہی پھر سے اڑ جائے گی نا, پھر وہ نہیں رکے گی. تو آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو جب آپ ڈنڈے اٹھاتے ہیں اور مار لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ بات کہیں نہ کہیں جا کے لگی ضرور ہے. تو جو بات ہلکی ہے وہ لگ کیسے سکتی ہے؟ تو بالکل آپ نے صحیح کہا, ثابت کریں کہ یہ غلط ہے اور منطق سے ثابت کریں.